فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے، قال انکم قوم منکرون، وہی بات حضرت لوط نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا۔ آپ جب کہتے تھے کہ تم باز نہیں آؤ گے، ان خبیث فعل کو نہیں ترک کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اس میں شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ، قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں، کہ ابھی رات باقی ہو، صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں، یعنی کوئی دوستی، کوئی یاد آ رہی ہو، کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو۔ وَامْضُوا حَيْثَ تُؤْمَرُونَ، اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذالک الامر، یہ فیصلہ، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا، دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوط کے ہاں، تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط، ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے، تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے۔ اولم ننہک، کیا ہم نے منع کیا تمہیں، نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو۔ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ان کا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں، تو وہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے، اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فطری راستہ بنایا تھا، یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا، یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں، تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تو انہوں نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قسم ہے تیری جان کی، وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے، عین میم ہے والا ہے، یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے۔ فاخذتہم الصیحۃ مشرقین، تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھاڑ نے، اجالا ہونے کے وقت، مشرق، یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے، مشرق ہے اجالے کی جگہ، صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے، شرق کے معنی جو ہے اصل میں وہ روشنی ہے، تو اسی سے یہ مشرقین، صبح ہونے کا وقت، سورج نکلتے وقت جب اجالے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا، یعنی تل پٹ کر دیا، وہ گری، پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بنیادیں تھیں وہ اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، سجیل، مٹی کے کنکروں کی بارش۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں۔ یہ جو اسم کا لفظ ہے الف سین میم، اور الف جو ہے اس میں ادھر حقیقت جو اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، سین میم ہے اصل، یہ ہوتے علامت، اسم کے معنی بھی علامت ہے، یہ میرا نام ہے، یہ آپ کا نام ہے، یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہچانتے ہیں۔ تو جو لوگ علامتوں سے، متوسم باب تفاعل بن جائے گا، جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں، جو آیات آفاقیہ، آیات تاریخیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین وانھا لبسبیل مقیم، اور وہ جو بستیاں تھیں وہ سیدھی راہ پر واقع ہوئی تھیں،
یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک، میڈیٹرینین کے ساحل تک، اور یہ سیدھا راستہ تھا کیروان روٹ، مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا۔ سویز کینال تھی نہیں، اور ابھی یہ راستہ جو تھا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، یہ تو کہیں جا کر 1498 میں واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا ہے، تو یہ راستہ معلوم ہی نہیں تھا، سویز کینال تھی نہیں۔ تو ساری جو مشرق اور مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوا ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر، یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر۔ اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے، یہ کیروانز تھے کہ جو ان جہاں سے لے کر سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر۔ تو یہ راستہ ہے امام مقیم، سبیل المقیم اس کو کہا گیا، سیدھا راستہ، سیدھی شاہراہ۔ اسی پر یہ اصحاب ہجر کے بھی مسکن تھے، اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے، اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے، وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین۔ اسی طریقے سے جو بن والے تھے، مدین والے، وہ بھی بہت ظالم تھے، یہ ایکا کا لفظ بھی ان کے لیے آیا ہے، یہ مدین والے۔ فانتقمنا منہ، یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے، یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا جو صرف حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا ہے اس انباء الرسل کے انداز میں، باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصص النبیین کے انداز میں، باقی یہاں پر جو تذکرے ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے، یہ انباء الرسل کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعیب، لیکن شعیب کا نام نہیں یہاں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے، فانتقمنا منہم، ان سے بھی ہم نے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ بھی، یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں، وہی راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔